السلام علیکم ڈیئر ویورز، کافی عرصے بعد کچھ شیئر کرنے کا موقع ملا ہے۔ ایک دوست کی ریکویسٹ پر آج میں جو ٹاپک شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے شاملاتِ دے۔ شاملاتِ دے کیا ہے؟ آبادی دے کیا ہے؟ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ شاملاتِ دے کا انتقال یا رجسٹری ہو سکتی ہے یا نہیں؟ شاملاتِ دے کی زمین یا پراپرٹی کو کلیئر کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئکنز کو پریس کرے اور اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک اور شیئر کریں۔ تو چلیے آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ شاملاتِ دے کیا ہے۔ دوستو، انگریزوں کے زمانے میں جو زمینیں بالکل غیر آباد تھی، ان کو آباد کرنے کے لیے جو لوگ حکومت سے اجازت لے کر وہاں جاتے، ان زمینوں پر کاشتکاری کرتے، آبپاشی اور پانی کی دوسری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہاں کنویں کھودتے اور ان زمینوں پر اپنے لیے رہائش گاہ وغیرہ کا انتظام کرتے اور ان زمینوں کو آباد کر دیتے، تو حکومت ان زمینوں کو شاملاتِ دے قرار دے۔ 19ویں صدی میں انگریزوں نے تمام دیہات کی باؤنڈریز مکمل کر کے ایک فارمل ریکارڈ تیار کیا۔ اس ریکارڈ میں انگریزوں نے ان دیہاتوں کو شاملاتِ دے کا نام دیا اور اسپیشلی جو شاملات کی جگہ تھی، مثلاً قبرستان، چراگاہ، کنویں وغیرہ، ان کو بھی اس ریکارڈ میں مینشن کیا۔ دیہات میں جو ایگریکلچر زمین کا یونٹ ہوتا ہے وہ ہولڈنگ یعنی کیوٹ کہلاتا ہے، اور جو اس کا مالک ہوتا ہے وہ کیوٹ دار کہلاتا ہے، اور تمام کیوٹ دار جو ہوتے ہیں ایک گاؤں کے، ان کو مالکانِ دے کہا جاتا ہے۔ مالکانِ دے کا انفرادی حق صرف کیوٹ کی حد تک ہوتا ہے، لیکن شاملات جو ہوتی ہے وہ ان سب کی مجموعی ملکیت ہوتی ہے، یعنی شاملات پر سب کے کولیکٹیولی رائٹس ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ تمام حقائق یا فیکٹس ایک ڈاکومنٹس میں درج کیے گئے تھے۔ اس ڈاکومنٹس کا نام واجب العرض رکھا گیا تھا۔ شاملاتِ دے میں 4 قسم کی ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہیں: اعلیٰ مالک، ادنیٰ مالک، مالک قبضہ، دخیل کار۔ اب میں آپ کو یہ چاروں ٹرمز ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ پہلے ہوتا ہے اعلیٰ مالک۔ اعلیٰ مالک کو ہم دیہات کا فاؤنڈر یعنی بانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اعلیٰ مالک وہ ہوتے ہیں جو سب سے پہلے آ کر غیر آباد جگہ کو آباد کرتے ہیں۔ ادنیٰ مالک اعلیٰ مالکان کے بعد کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اعلیٰ مالکان سے اجازت لے کر اسی جگہ پر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادنیٰ مالکان در مالکان آتے رہتے ہیں۔ مالک قبضہ وہ مالکان ہوتے ہیں جن کو اعلیٰ مالکان یا ادنیٰ مالکان نے صرف قبضہ دیا ہوتا ہے۔ دخیل کار دوستو، ریونیو ریکارڈ میں شاملاتِ دے میں کچھ لوگ بطور دخیل کار لکھے ہوتے ہیں، لیکن دخیل کار جو ہوتے ہیں ان کو قبضے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ دخیل کاران صرف ایک کاغذی حق رکھتے ہیں۔ چنانچہ زمین خریدتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں
کہ جو زمین آپ خرید رہے ہیں اور جس شخص سے آپ خرید رہے ہیں، ریکارڈ میں ضرور چیک کریں کہ وہ شخص بطور دخیل کار درج ہے یا مالک قبضہ یا اعلیٰ وحدنا مالک ہے۔ اگر دخیل کار ہے تو اس سے زمین نہ خریدیں، کیونکہ بعد میں مسئلہ پیش آ سکتا ہے اور آپ کی خریدی گئی زمین آپ سے دوسرے مالکان قانوناً لے بھی سکتی ہے۔ یاد رکھیں، شاملات دے کی کوئی مالکان اس پر انفرادی حقوق نہیں رکھتے، یعنی شاملات دے کی زمین پر کسی بھی مالک کو ایکسکلوسیولی رائٹس حاصل نہیں۔ ان تمام مالکان کو مجموعی یعنی کولیکٹیولی رائٹس حاصل ہوتے ہیں۔ اعلیٰ مالک اپنے پراپرٹی کبھی بھی کسی بھی وقت کلیئر کر سکتا ہے، مگر ادنیٰ مالک ایسا نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ مالک اگر ادنیٰ مالک کو کچھ زمین بیچتا ہے اور ساتھ میں شاملات دے میں موجود اپنے حصے پر بھی اسے قبضہ دے دیتا ہے، تب بھی شاملات دے کے اعلیٰ مالک کے حقوق یعنی رائٹس ادنیٰ مالک کو ٹرانسفر نہیں ہو سکتے۔ دیہاتوں میں اعلیٰ و ادنیٰ مالکان کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی آباد ہوتے ہیں جو ان مالکان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اور اس کے بدلے مالکان اعلیٰ و ادنیٰ و قابض ان کو فصلوں میں کچھ حصہ دیتے ہیں، جیسے کہ موچی، ناہی وغیرہ۔ واجب الارض کو ریونیو ایکٹ میں قانونی حیثیت دی گئی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ان لوگوں کو شاملات دے میں مالکانہ حیثیت بالکل حاصل نہیں۔ مالکان قبضہ جو ہوتے ہیں ان کو بھی صرف قبضے کی حد تک ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ لوگ بذریعہ اسٹامپ پیپر دیہات میں موجودہ اتنا قبضہ ملکیت رکھتے ہیں۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ مالک قبضہ اور مالک اعلیٰ میں کیا فرق ہے؟ مالک قبضہ کو اگر شاملات دہ کی ایگزیکٹ جگہ مثلا قبرستان، چراگاہ وغیرہ کو استعمال کرنے کی اجازت مالک اعلیٰ نہیں دیتا تو مالک قبضہ ان کو استعمال نہیں کر سکتا۔ مزید ویڈیوز سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔